الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض الزكاة في أموال المسلمين تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وجماهير المحدثين في معاجمهم ومؤلفاتهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ رمضان المبارک کا محترم مہینہ اور یہ اس کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد 4 ارکان دین کے فرض فرمائے ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ بھی مسلمان جانتے ہیں کہ نماز یومیہ ہے، وقتیہ ہے، اور روزانہ 5 نمازیں ہیں، اور ہر مسلمان عاقل بالغ پر اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ الفرض کالقرض، فرض کا معنی یہ ہے کہ جب تک ادا نہ ہو یہ ذمہ پر رہے گی، اور اس کی تاخیر سے مومن عند اللہ مجرم سمجھا جائے گا۔ ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں جیسے کراچی وغیرہ میں رواج ہے کہ زکوٰۃ رمضان شریف میں نکالی جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کے مسائل اس مہینے میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی پوری گفتگو زکوٰۃ سے متعلق ہوگی۔ جس طرح نماز حق البدن ہے، اس طرح زکوٰۃ حق المال ہے، چونکہ یہ اسلامی فریضہ ہے تو مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوگی، غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ لے سکتا ہے۔ مسلمان سے بھی وہ مسلم مراد ہوگا جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے اور سبھی پر زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ بلوغ کو نہ پہنچے، احکام شریعہ اس پر عائد نہیں ہوتے۔ متمول، موسر، صاحب حیثیت جسے ہم کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اموال کی قسمیں ہیں، کچھ مال ایسے ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، جنہیں ہم فصلیں، اناج، پھل، سبزیاں وغیرہ ترکاریاں کہتے ہیں۔ ان میں قاعدہ یہ ہے
کہ اگر زمین محنت اور مشقت سے سیراب ہوتی ہے، نہریں چلائی گئی ہے، ٹیکس دیے جاتے ہیں، اخراجات کیے جاتے ہیں، ٹیوب ویل ہے، کنویں ہیں، تو مال جو زمین سے نکلا اس کا 20واں حصہ دیا جائے گا، جس کو فقہا نصف العشر کہتے ہیں۔ اور جو زمینیں ایسی ہیں جو بارانی ہے، برساتی ہے، کم محنت مشقت سے اس میں فصل ہو جاتی ہے، اس میں 10واں حصہ جو چیز اگے اور اگائی جائے۔ خودرو چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ انبات سے متعلق ہے، کسب سے متعلق ہے۔ یہاں تک کہ یہ گھاس پھوس درخت ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر شجرکاری کی جائے، گھاس کی فصلیں لگائی جائے تو زکوٰۃ آ جائے گی، اس میں عشر نصف العشر زمین کی حیثیت کے مطابق۔ زکوٰۃ اصولاً جس چیز کی ہے اس کے جنس میں سے ہوتی ہے۔ گندم کی تو گندم کی زکوٰۃ دی جائے، مکئی تو مکئی دے دی جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ فقراء اور مساکین کو ان چیزوں کے بجائے پیسوں سے سہولت زیادہ ہے، اس لیے کوئی بھی جنس اور نوع کی فصل ہو اسے بیچ کے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ بھی کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن فصل کی کٹنگ ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، اس دن بس جو تیار ہے فقراء و مساکین کو اپنا حصہ علیحدہ کر لو۔ گھر لے جا رہے ہیں اور سٹاک کر رہے ہیں اور بعد میں دیا جائے گا، یہ سب انسان کی طبعی شرارت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بس زمین پر فصل تیار ہو گئی ہے، فقراء کو کہہ دو، مساکین کو کہ پہنچو۔ نہیں پہنچ سکتے تو ان سے جگہ پوچھو کہ کہاں تم لوگ جمع ہو، وہاں لے کے آتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے، وہ زمانہ یاد ہے، اوہو، زمین پہ فصلیں تیار ہو جاتی تو کہتے تھے ہمارے بزرگ کہ بھئی حق اللہ کے بغیر گھر کیسے لے جائے، لوگ آئے لے لیں تاکہ ہم اپنا حصہ گھر لے جائیں۔ اب تو زکوٰۃ ایک اختیاری چیز ہے، جب جی چاہے ہو، جس وقت چاہے ہو، جتنا چاہے۔ اور یہ مسئلہ فقہاء کے ہاں اتفاقیہ ہے کہ زکوٰۃ علی التخمین نہیں ہوتی، علی الحساب نہیں ہوگی، زکوٰۃ پائی پونے کوڑی پائی کی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ اچھی طرح بار بار سنتے رہو۔ تو زمینوں اور فصلوں کا مسئلہ تو تقریباً آسان ہے۔ لیکن دوسرے اموال، اس میں بنیاد سونا اور چاندی ہے۔ سونے کا شرعی نصاب 20 مسقال ہے، 20 مسقال مساوی ہے 7.5 تولے سونا، اور چاندی کے 200 درہم مساوی ہے 52.5 تولے چاندی، انگریزی تولے کے اعتبار سے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا عبدالحی لکھنوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی رحمہم اللہ، ان تمام اکابر ہند کا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ 20 مسقال کے 7.5 تولے سونا بنے گا اور 200 درہم کے 52.5 تولے چاندی بنے گی۔ 52.5 تولے چاندی کا نصاب چاندی کے لیے بھی ہے اور چیزوں کے لیے بھی، جیسے آگے بتا رہا ہوں، اور 7.5 تولے کا نصاب صرف سونے کے لیے ہے۔ سونا جس حال میں بھی ہو، کوڑا ہو یا خام ہو، زیورات کی شکل میں ہو یا برتن اور سامان بیت کی شکل میں ہو، سونا سونا ہوگا، اور سونے میں اعتبار غالب الغش کا ہوگا، یعنی جو سونے کے جوڑنے کے لیے لاک وغیرہ استعمال ہوئے اور کوئی دات وہ کلعدم ہو گئی، وہ سونے کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ سونے کا تابع ہے۔
اور جو ایسی چیزیں ہیں جیسے بعض دھاگے ڈلے ہوتے ہیں، بعض موتیاں بھاری بھر کی جو علیحدہ نظر آتے ہیں، وہ علیحدہ وزن کیے جائیں گے، وہ سونے میں حساب نہیں ہوں گے۔ 7.5 تولے کا مطلب یہ کہ 7.5 تولے سے نصاب شروع ہو گیا، اب آگے جتنا بھی ہوگا تو کل قیمت پر زکوٰۃ آئے گی۔ 7.5 تولے کے بعد شروع نہیں ہوگی، 7.5 تولے نصاب ہو گیا تو ایک ایک تولے پر زکوٰۃ آ گئی ہے۔ 7.5 تولے سونے کی کل قیمت مثلا اس وقت 56,000 ہے، ایک حساب بتا رہا ہوں، تو 56,000 پر 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت 5,000 اور 6,000 کے درمیان میں ہے، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، ہر 100 پر 2.5 روپے۔ سونا اور چاندی پہننے کے لیے ہے یا رکھنے کے لیے ہے، اس کا مالک معلوم ہوگا۔ اگر گھر کے بڑے افراد تو وہی زیر زکوٰۃ ہے، اور اگر بچیوں کے نام ہے تملیکن تو وہ اس کی مالک سمجھی جائے گی۔ اگر 7.5 تولے سونا کسی کے پاس نہیں ہے، 1 تولہ ہے یا 2 تولے سونا ہے، لیکن اور رقوم بھی موجود ہے، کچھ چاندی بھی ہے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی قیمت 1 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے۔ چاندی کا نصاب عام ہے، سونے کا نصاب خاص ہے، صرف سونے کے لیے۔ تو فائدہ اس کا یہ نکلا کہ بھئی سونے کا تو 7.5 تولے ہو گئے اور چاندی کے 52.5 ہو گئے، اب اور جو نقدی ہے، دنیا کی کرنسی ہے، سکہ رائج الوقت ہے، تو اس کو چاندی بنیاد بنایا جائے۔ مفتابی قول یہ ہے علماء افتاء کا کہ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رائج الوقت پیسہ ہے اور اس پر سال گزر گیا، سال کے اختتام پر جب 12 مہینے پورے ہو جائیں گے 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک دفعہ جب ایک شخص صاحب نصاب مان لیا گیا کہ اس کے پاس اتنی نقدی یا سونا یا چاندی یا نقدی نہیں مال تجارت موجود ہے، نصاب مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد جتنے رقوم آئیں گے، سونا یا چاندی آئے گی، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اصل پونجی پر سال گزر جائے، یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ اصل کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 52.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی سال بھر ہے، لیکن 2 تولے سونا یا 10 تولے چاندی 1 مہینے پہلے آئی ہے، کل کے کل پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ 2 تولے سونا یا 10 تولے چاندی تو 1 مہینے پہ نہیں، کل پر نصاب گزر چکا ہے، ہولہ نے ہول ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ گزشتہ سال رمضان شریف میں ایک شخص کے پاس 5,000 روپے تھے یا 6,000، ضرورت سے زیادہ، لیکن اس سال رمضان شریف میں جب وہ حساب کرنے لگا تو 50,000 روپے ہو گئے۔ یہ 45,000 سال کے مختلف مہینوں میں آئے، اس پر سال نہیں گزرا، نصاب پر سال گزرا ہے، تو اس رمضان شریف میں زکوٰۃ 50,000 کی نکالی جائے گی، 5,000 اور 6,000 کی نہیں نکالی جائے گی، اصل پر سال گزرا ہے، فوائد پر گزرے یا نہ گزرے۔ اس کی عکس صورت بھی ہوگی کہ گزشتہ سال ایک شخص کے پاس 50 لاکھ روپے تھے رمضان شریف میں، اس رمضان شریف میں اس کی پونجی اور مال تجارت اور سرمایہ 50,000 رہ گیا ہے، زکوٰۃ 50,000 کی ہوگی، 50 لاکھ کی نہیں ہوگی، وہ تو سال میں ختم ہو گیا ہے۔
اگرچہ 11 مہینے پہلے بھی کچھ جا چکا ہے، 10 مہینے پہلے بھی، 8 مہینے، 1 مہینہ، ابھی 10 دن پہلے بھی جا چکا ہے، سال پورا ہونے سے پہلے نصاب گٹ گیا ہے، اور سال کے اختتام پر جو نصاب ہوگا اس کا اعتبار ہوگا۔ بعض اوقات لوگ ایک رقم رکھ لیتے ہیں کہ بھئی بچیوں کی شادی ہوگی، اس پر خرچ ہوگی، گھر خریدیں گے اس کے لیے یہ رقم ہے، تو سال گزر گیا، اس پر مال وہی کا وہی پڑا رہا، بچی کی کبھی شادی ہوگی، زکوٰۃ آتی رہے گی، گھر بنا نہ سکا اور نہ پیسے کو پلاٹ میں، سریے میں، سیمنٹ میں مشغول کر سکا، رقم کی رقم پڑی رہی اور سال گزر گیا، زکوٰۃ کل کے کل رقم پر آ جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 10 لاکھ روپے مثلاً بچیوں کی شادی کے لیے رکھے، ہمارے بچیوں کے نام ہے، بچیاں چھوٹی ہے لہذا زکوٰۃ نہیں ہے، تو پوچھنا یہ کہ جب ان کو ضرورت ہوگی اپنے کسی کام میں تو یہ کسی سے پوچھیں گے؟ بس پتہ چل گیا کہ یہ بچی کے نام ہے، بچی کی ملکیت نہیں ہے، تصرف نہیں ہے اس کا، بددستور ماں باپ کی رقم ہے، اللہ کے حق سے بچنے کے لیے دروغ گوئی سے کام نہ لے۔ ہاں بچی جوان ہے، اس کے قبض میں لا چکے ہیں کہ یہ رقم اپنے پاس رکھو، یا اس کو کہا ہے، اور جب تک اس کی اجازت نہ ہو آپ صرف نہیں کر سکتے، رقم آپ کی نہیں ہے، لیکن ایسی صورت میں عاقلہ بالغہ بیٹی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مال تو مالک چاہتا ہے، لا مال بلا مالکن، فقہا کہتے بغیر مالک کے مال نہیں ہوتا، اس لیے وقف مال نہیں ہے نا، مسجد کا پیسہ مال نہیں ہے، مدرسے کا پیسہ مال نہیں ہے، وقف ہے، لا مالک لہ، مالک نہیں ہو سکتا، تصرف کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے مصالح کے۔ گھر پر، جائیداد پر، زمینوں پر، پلاٹوں پر، کوٹھی اور بنگلوں پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فقہا جائیداد منجمد، اس کے حواصل ہوں، پڑے رہیں، سال گزر جائے، زکوٰۃ آئے گی۔ کسی نے 20 لاکھ نہیں 20 کروڑ کی کوٹھی خریدی ہے، جب کبھی اس کو ضرورت ہوگی، اس کی ملکیت ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس رقم کی۔ یہ ایسی ہے جس طرح کسی کے 20 کروڑ کی زمین ہے، فصلوں پر زکوٰۃ ہے، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کو ہم فقہ میں جائیداد منجمد کہتے ہیں، ایسی جائیداد اور پیسہ جو جام ہو جائے، منجمد ہو جائے۔ اس کی ایک مثال فقہا نے لکھی ہے کہ ایک شخص نے 5 لاکھ روپے کی دکان خریدی اور اس میں فرنیچر، ضروریات سب ڈال دی، دکان سج گئی، خوبصورت دکان بنائی اس نے، 5 لاکھ روپے کا سودا خریدتا ہے اور بیچتا ہے۔ یہ 5 لاکھ جو پہلے کے ہیں، دکان، بما، فرنیچر وغیرہ، یہ جائیداد منجمد ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ 5 لاکھ جو چل رہا ہے، رننگ پر ہے، اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ سال جب پورا ہو جائے گا، 5 لاکھ بما فوائد کے، 5 لاکھ بما نفی نقصان اور قرضے کے، زکوٰۃ آ جائے گی۔ قرض 2 قسم کا ہے، ایک قرض معلوم اور دوسرا قرض نامعلوم۔ قرض معلوم ایک شخص کو ہم نے پیسہ دیا ہے، وہ اقرار کر رہا ہے، اس نے دینا ہے، انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ رقم ایسی جیسے ہمارے پاس ہے وہ رقم۔ سال کے اختتام پر ہم نے جن لوگوں کو قرضے چڑھائے ہیں، وہ سب قرضے ہمارے نقد کے حکم میں ہیں، ہم پر بددستور اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے ذمہ جس کے قرضے ہیں، جو واجب الادا ہے، وہ بھی منہا ہوں گے، لیکن قرضہ 2 قسم کا ہے، ایک وہ جو اس سال ہم سے لے سکتے ہیں،
وہ اس سال منہا ہوگا، اور دوسرا وہ کہ اس سال نہیں لے سکتے، نہ اخلاقاً نہ قانوناً، وہ اس سال کی رقم سے منہا نہیں ہوگا، وہ جس سال ادا ہوگا اس سال کی رقم سے منہا ہو جائے گا، جس کو فقہا قرض محیط کہتے ہیں۔ ایک قرض ضعیف بھی ہے، جیسے خاتون کا مہر، اس کو قرض ضعیف کہتے ہیں، میاں بیوی کی رضا سے ٹلتا ہے، کبھی اس نے دے دیا لے لیا، دینا تو چاہیے، واجب ہے شرعاً، لیکن عام طور پر معزز گھرانوں میں اس کی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، اور عند تفریق اور ابتلاء اس کی طلب کی جاتی ہے۔ اس لیے ایک خاتون کا 50,000 روپے مہر ہے، خاوند کے ذمہ ڈن ہے، لیکن خاتون اس کی مالکہ نہیں ہے، قرض ضعیف ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر خاوند نے اس کو کہا کہ یہ رقم 50,000 میں نے دی ہے، یہ آپ کی مہر ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں، جس وقت آپ کا ہے وہ رقم حاضر ہے، قرض قوی ہے، اب ضعیف نہیں ہے، اب یہ خاتون اس کی بددستور مالکہ ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو ضعیف قوی ہو سکتا ہے اور قوی ضعیف ہو سکتا ہے۔ قرضے جو ہمارے ذمہ ہیں وہ بھی مال سے منہا ہوں گے، اور حاجت اصلیہ بھی، کھانے پینے کے اخراجات، بال بچوں کے ضروری اخراجات۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان فقیہ الوقت حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن سے فرماتے تھے کہ شہروں کے اندر گاڑی یہ بھی ضروریات اصلیہ میں سے ہیں، اگر گاڑی کسی کے پاس نہ ہو اس کی زندگی معطل ہو جائے گی، کچھ کام نہیں کر سکے گا، اس لیے گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ ہی کہ ایک آدمی نے گاڑی رکھی ہے سج سجا کے، جب کسی بڑی دعوت میں جاتا ہے اور شو کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہے۔ عام طور پر لوگوں کی گاڑیاں ان کی ضرورت کی ہوتی ہے، کسی کی ضرورت ایک گاڑی کی ہے، کسی کی 2 کی ہے، کسی کی 6 اور 7 کی ہے، لیکن وہ سب کے سب رننگ پہ رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، وہ جائیداد کے حکم میں ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں، جیسے کارخانے فیکٹری ان کی مشینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ جو مال رننگ پر ہے، جس کا مال آتا ہے بنتا ہے بکتا ہے، وہ جمع فوائد ان پر زکوٰۃ آئے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اگر قرضہ کسی کے ذمہ ہے لیکن ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، اعتماد ہم نے کیا، پیسے دے دیے، یا یوں کہے کہ شریعت کی مخالفت کر کے، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب بھی معاملہ ادھار کا ہو ضرور لکھو، اور فرمایا سستی نہ کرو، صغیرن کان او کبیرہ، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو لکھو، گواہ مقرر کرو۔ معاملہ ہو گیا آپ کا اور دوست کا، یہ چیز میں نے اتنے لاکھ کی بیچی ہے اور اس نے خریدی ہے، ان گواہوں کے سامنے راضی اور خوشی سے، یہ مجھے 2 سال میں یہ رقم ادا کرے گا۔ تحریر کی 2 کاپیاں بن گئی، آپ کو ایک دے دی گئی، ایک اس کو دے دی گئی، آپ بھی انتظار میں ہیں کہ بھئی تحریر کے مطابق ہی ادا ہوگا، درمیان میں جو بھی تکلیفیں گزارنی پڑے گی وہ بھی پابند ہے کہ تحریر میں درج ہے، مجھے دینا پڑے گا، گواہان موجود ہیں۔ تو وقتی سہولت کی جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلتے کوئی بات نہیں، یہ سارے قتل و غارت گری مال پہ ہو رہے، ساری دنیا جو لٹ رہی ہے مال کے نشے میں اور اس کی طلب و حرص میں برباد ہو رہی ہے۔ ہاں الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونھا بینکم، اگر نقد کا سودا ہے یہ لو اور یہ دو، چلو اگر اس میں نہیں لکھا گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، سنت طریقہ اس میں بھی ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے بات۔ کبھی آدمی قرضہ دے دیتا ہے، قرضہ جب آدمی لیتا ہے بڑے شوق سے لیتا ہے، تیار پیسہ ہوتا ہے کسی کا، لیکن جب اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، کہتے ہیں ہاں اس کو بھی وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے نا،
ایسے جیسے یہ اس کو خیرات دے رہا ہے. اس لیے ایک شخص سے جب کسی نے کوئی قرضہ مانگا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، اس نے کہا ٹھیک ہے. جب پیسے دینے لگا تو اس کے ساتھ ایک پتھر بھی دینے لگا. اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ جس وقت میں آپ سے دوبارہ اپنا یہ قرض مانگوں گا نا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، تو مجھے مارنے کے لیے پتھر ڈھونڈیں گے تو یہ تیار رکھ لے، آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور قرضے کے معاملے میں لوگ بہت کھوٹے ہیں. یوں سمجھ لے کہ لوگوں کا ایمان دیکھنا ہو تو قرض دے دو. توبہ! اس ذلیل پیسے کے لیے لوگوں نے اپنی عزت داؤ پر لگائی. اس لیے ادیب لوگ کہتے ہیں کہ القرض مقراض المحبہ، دوستی اور تعلق منقطع کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ قرضہ دے دو اسے. وہ وقت پر دے گا نہیں، آپ کے دل میں بغض بیٹھ جائے گا کہ میں نے کس خوشی سے اس کا کام کیا، یہ مجھے کیسے پریشان کر رہا ہے. اور لوگوں کی دینی تربیت ہوئی نہیں ہے. مکان میں رہ رہے ہیں، مالک مکان اور رو رہا ہے کہ مکان خالی کرو. یہ کہتے ہیں جی قانون میں ہے کہ جب تک میں نہ جاؤں نہیں نکال سکتے. انگریز انسانیت کا دشمن، خونخوار بھیڑیا، بدترین کائنات، اولئک هم شر البریہ. اور حدیث صحیح میں ہے کہ جب کسی نے کوئی چیز قبض کر لی اور یہ دیتا نہیں، لا يقبل اللہ له فرضا ولا نفلا، نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے. شیطان کی عبادتیں کرتے جاؤ. شیطان نے آسمان میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، سجدہ کیا، لیکن جب وقت آ گیا عزت کا تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا ہے. تم دوسرے کے مکان میں رہ کے اسے قبضہ کر کے اور اس کی رضا کے بغیر آپس میں رہ رہے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. سچی بات یہ ہے کہ آخرت کے منکر ہو. اگر اس مکان میں رہتے ہوئے آپ کی موت آ گئی تو جنازہ وہیں، وہ کسی نے کسی کو کہا تھا نا کہ بھئی یہ کون سا جنازہ ہے؟ کہا یہ پنڈت کا جنازہ جا رہا ہے، پنڈت کا جنازہ جا رہا ہے. وہ ادھر جلتا ہے اور یہ آگے جا کے جہنم میں جلے گا، بچے گا نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لوگوں کی چیزیں لینا، قبض کرنا اور ان کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، شریعت یہ کہتی ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب قلبی. اس کے پیر پکڑو، جرگہ لے جاؤ، معافی مانگو، راضی کر لو انہیں کہ میرے پاس مکان دوسرا نہیں ہے، میں 5-6 مہینے کا بھیک مانگتا ہوں آپ سے، تاکہ وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے 6 مہینے نہیں 7 مہینے. اللہ! لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے جھگڑے چھڑائے. ایک صحابی کے گھر میں درخت تھا، اس کے پتے دوسرے گھر میں گرتے تھے. انہوں نے شکایت کی کہ اس کے پتوں سے ہم بہت تنگ آئے ہیں. آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ درخت کاٹ سکتے ہو، تو وہ رو پڑا. اس نے کہا اس میں پھل آتا ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، اس کے چھاؤں میں ہم سب بیٹھتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں کہ وہ برداشت کر لے، وہ کچھ نہ کہے. تو ایک شخص اور بیٹھا تھا، اس نے آپ سے اجازت لی کہ حضرت میں وہ گھر خریدتا ہوں اور درخت والے کو ہبہ کرتا ہوں، دونوں گھر اس کے ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میری نبوت کے دور میں ایسا احسان میں نے نہیں دیکھا ہے جو تم نے کیا ہے. جھگڑا چھڑا لیا نا. وہ بہت عقل مند تھا، وہ فوراً اٹھا، اس کے پاس گیا، گھر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا اتنے دینار کا. کہا 10 دینار زیادہ لے لو، گھر مجھے دو. اور اس شخص کو کہا گھر دونوں آپ کے، کیونکہ آپ درخت کٹواتے نہیں ہیں.
وہ رو پڑا درخت کا سن کے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس کا پھل کھاتے ہیں، وہ کیا کھائیں گے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود درختوں سے بڑی محبت تھی، سرسبز و شاداب پیغمبر ہیں. آپ تعجب کرتے تھے کہ لوگ پھلدار درخت کاٹتے ہیں، فرمایا انہا تذل و تثمر، سائے بھی دے رہا ہے پھل بھی، پھر بھی کاٹتے ہیں آپ اسے. اور بیری کے درخت کو تو دیکھ کے آپ نے فرمایا آسمانوں میں معراج کی رات اس کو دیکھتا رہا، سدرۃ المنتہا. لا تقطعوا السدرہ، بیری کو مت کاٹو، فإن من قطعها قطعه اللہ، جو اس کو کاٹتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. میں جس گاؤں میں چھوٹا بڑا ہوا ہوں وہاں ہمارے اسکول سے گھر تک بیری کا جنگل تھا پورا زبردست. تو وہاں ایک قوم آباد تھی، وہاں کے خوانین مالداران، انہوں نے وہ سارے کاٹ دیے. ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں، افراد نہیں ہیں، ختم ہو گئے سب، سارے افراد ختم ہو گئے. میں نے اپنی ڈائری میں اس حدیث کا مشاہدہ لکھا ہے. سارے درخت بیری کے تھے. تو یہ تقریر میں ایک جگہ کر رہا تھا تو یہ عباس ہٹک بیٹھا ہوا تھا کمانڈر ان چیف، اس کی قوم ہے ساری. تو کسی کو کہا کہ مولانا کو بچپن کی ایک ایک چیز یاد ہے، ان کی ساری برادری سوائے اس کے گھر کے، کیونکہ یہ منتقل ہو چکے، سب ختم ہو گئے، کوئی فرد بشر باقی نہیں. اکبر بادشاہ اور شاہجہان بادشاہ کے درباروں کی طرف دیواریں کڑی ہیں، انسان نہیں ہے. من قطع السدرہ قطع اللہ. ایسی اندھیر نگری نہیں ہے کہ جو چاہے آپ کرتے رہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑے گا. ایک شخص نے زمین بیچی تو زمین کے اندر درخت ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی زمین بیچتا ہے تو یا تو درخت بھی بیچ دیتا ہے اور یا اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے درخت ہٹا دیتا ہوں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اس موضوع پر جمعے میں تقریر کر لیں کہ یہ درخت نہ کاٹے تو میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کے چھاؤں میں بیٹھیں اور اس کے پھلوں کو لوگ کھائیں. کوئی شجرکاری کا امام ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا ان احادیث و آثار کا کہ یہ کس قدر قیمتی ہے اور کتنا بڑا ذخیرہ ہے ہدایت کا. بہرحال کسی کا مکان کسی کے قبضے میں ہو، کسی کی دکان کسی نے قبضہ کی ہو، کسی کی رقم کسی نے دبائی ہو، وہ معاملہ صاف کرے. رمضان شریف صرف کھانے پینے کے بائیکاٹ کا نام نہیں ہے. رمضان شریف تمام گندی خصلتوں کے چھوڑنے کا نام ہے، اور رمضان شریف تمام بڑی اور باوقار خصلتیں اپنانے کا نام ہے. اور دنیا کے اندر ہم بہت چند روز کے لیے آئے ہیں، ہم بڑے مختصر مہمان ہیں. ہمارے پیغمبر کی عمر کم تھی، ہماری بھی عمر کم ہے اور پتہ چلتا نہیں ہے. جانا ہے ایمان کے ساتھ، اور ایمان تب محفوظ رہتا ہے جب اعمال موجود ہو. اس لیے لوگوں کی چیزیں بھی نہ لی جائے. کسی نے کوئی چیز دبائی ہے اس کو پتہ نہیں تو خدا کو تو پتہ ہے، حساب تو دیں گے آپ. حدیث میں ہے کہ دنیا میں ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز دبا لی، یہ زوراور تھا، وہ نہیں لے سکا. قیامت کے دن اس کا حساب ہو گیا، جنت جانے کے لیے اعلان ہوا، لیکن وہ شخص آگے بڑھا، اس نے کہا میرا حق کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ادا کر لے بھائی دو. یہ نمازیں پیش کر رہا ہے وہ نہیں راضی ہو رہا ہے، یہ زکوٰۃ پیش کر رہا ہے نہیں راضی ہو رہا ہے. حدیث میں ہے اخیر میں صفر لیا، بالکل کنگال ہو کے کھڑا ہے، آنسو سے رو رہا ہے. اس پر فرمایا ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن ہے جس میں بڑے بڑے مارے جائیں گے، لوٹ لیے جائیں گے. بالکل تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. آپ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ قیامت کے دن کی خبریں پیغمبروں نے کیوں دی؟ یہ آسمانی وحی کیوں بھیجی گئی؟ تمام صادقین اور اللہ کے 1,24,000 انبیاء نے یہ بات باور کرائی یقین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کہ قیامت برحق ہے.
قرآن کی پہلی سورت جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، آپ اس میں یہی پڑھتے اور سنتے ہیں کہ مالک یوم الدین، جزا و سزا کا دن آ رہا ہے، اس کا مالک و مختار صرف اللہ تعالی ہے۔ اور کتنی خطرناک بات ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں، یا اللہ حفاظت فرما، دنیا سے بے حفاظت نکلنا کوئی آسان کام نہیں۔ ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جیسے اس دیوار سے اس دیوار تک پورا کیچڑ ہو، پورا کیچڑ بھرا ہوا ہو، صاف ستھرے چمکتے ہوئے کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک جانا ہے اور کیچڑ نہیں لگنا ہے، مجھے پتہ نہیں کیسے جاؤ گے، جانا پڑے گا۔ درمیان کار دریا تخت بندم کر دے، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں اور آپ کے گھوڑے کو صاف کر رہا تھا۔ فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَ، کہیں سے دشمن نے تیر مارا، نشان لگایا، اسے سینے میں لگ گیا اور گر کے مر گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ مزے ہیں اس کے، ہنی اللہ الشہادہ، پیغمبر کے حکم سے آیا ہے، حضرت کی خدمت میں حضرت ہی کا گھوڑا صاف کر رہے ہیں، دشمن کے تیر سے خون ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چھوٹا سا کپڑا اٹھایا تھا، انہو اخذ شملہ قبل ان تبلغہ القسم، غنیمت کی تقسیم سے پہلے شملہ کہتے ہیں چھوٹے کپڑے کو، رومال جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس نے اٹھایا ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ اب اس کو آگ میں گرم کیا جا رہا ہے اور اس کو داغا جا رہا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے بچایا جائے، چھوٹا سا کپڑا۔ یہاں نمازی غریب نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اب کھڑے رہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ جوتا نہیں ہے، یہ جوتا آسمان پہ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ یہ لوگ ہیں نا جو اٹھاتے ہیں، ان کو آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، نماز خدا کی بڑی، جوتا لوگوں کے اٹھا رہا ہے۔ یہ پنڈلیاں اور یہ پیر دوزخ میں جلیں گے۔ بغیر جوتا پہنے چلتے ہوئے ہم نے بزرگوں کو دیکھا، لیکن کسی کا جوتا پہننا جائز نہیں بغیر اجازت کے۔ میں مانتا ہوں کہ غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی معاف ہے، لیکن احتیاط بھی واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں امور میں احتیاط واجب ہے۔ تو پیغمبر کے صحابی بہترین ایمان والے، زبردست اعمال والے، اور ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کی مغفرت یقینی ہے، لیکن انہ اخذ شملۃ، چھوٹا کپڑا اٹھایا ہے، اب وہ گرم ہو رہا ہے اور داغا جا رہا ہے۔ کیوں اٹھایا ہے؟ گرم ہو رہا ہے داغا جا رہا ہے۔ کیوں اٹھایا ہے؟ گرم ہو رہا ہے داغا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، استغفر اللہ۔ تو ایک چھوٹا کپڑا بغیر اجازت شرعیہ کے اٹھانے والے کو سزا ہو رہی، حالانکہ وہاں یہ امکان ہے کہ غنیمت تقسیم ہو جاتی ہے اور اس شخص کے حصے میں یہ کپڑا آ جاتا، یہ امکان ہے، لیکن اس طرح ہونے سے پہلے اٹھا لیا۔ مگر لوگوں کا گھر دبا کے، زمینیں دبا کے، دکانیں چھین کر، چیزیں مار کر، اس میں کیا احتمال ہے آپ کے مالک بننے کا؟ کس طرح اپنا سینہ اژدہا کی طرح ڈالا ہوا ہے اور مطمئن ہے اور جی صفوں میں کھڑا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز روزے زکوٰۃ چھوڑ دیں کیونکہ آپ نے حق دبایا، حق ادا کر لیں۔ جس طرح شریعت مقدسہ میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مسلمان پر اور ایک خاص نصاب کے ساتھ، شرح کے ساتھ زکوٰۃ آتی ہے، اس طرح شریعت مقدسہ میں اللہ نے خود سورۃ توبہ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کو اللہ نے
خود تقسیم کیے کہ ان لوگوں کو زکات دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا دخل برداشت نہیں کیا، خود زکات کے مستحقین گنوا دیے. فقراء کو دو، مساکین کو دو، ناداروں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، مجاہدوں کو دو، طالب علموں کو دو. 8 اصناف بتائے ہیں. غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کر لو. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں. ملا قوت یومہ، جس کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں ہے، صبح کھا لیا رات کا یہ فقیر ہے. صحیح تعریف یہ ہے، کنز ونز کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ ہے تو صحیح لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں. ضروریات بہت زیادہ ہے، تنخواہ لے رہے ہیں، تھوڑی بہت آمدنی بھی کہیں سے آ رہی ہے لیکن خرچہ زیادہ ہے اور یہ ناکافی ہے. اس کو کہتے ہیں مسکین. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے واقعہ میں ہے کہ ایک ایسے مسکین بھی تھے جن کا سمندری جہاز چلتا تھا. قرآن نے ان کو مسکین کہا ہے. خاندان بڑا تھا، اخراجات بہت زیادہ تھے اور آمدنی نہیں آ رہی تھی. مساکین ہے. اللہ فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے 2 طریقے سے. ایک ایسا استدلال کیا کہ ایک شخص کے پاس سب جائیدادیں ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ اتنے وقت کے لیے بے قیمت ہو گئی. کوئی آفت آئی، حکومت بدل گئی، کوئی شریر آدمیوں کا حملہ اور قبضہ ہو گیا، باوجود صاحب مال ہونے کے مسکین ہے. اس حالت میں زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس کی وہ مثال ہم دیتے ہیں. وہ یہاں ایک شو روم بنایا تھا، ان میں مولوی بہت شریک تھے. مولویوں کا شو روم کہلاتا تھا. جنگ اخبار نے لکھا کہ چلو اتنا پتہ تو چل گیا کہ ہمارے ملک کے مولوی بڑے مالدار ہیں. سب مولویوں کا شو روم بنا ہوا تھا اور دیکھو تو سب داڑیوں والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس شو روم کی بنیاد ربا اور سود محض پر تھی. اللہ معاف فرمائے ان اہل علم کو جو اس کے اعلی کار بنے تھے، ان کو دھوکہ دیا. وضاحت ہوتی نہیں ہے. اس کے بعد یکدم پتہ چل گیا کہ وہ شو روم جو تھا وہ ٹپ ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اس کے جو ڈونر تھے اور ڈائریکٹر اور مینیجر تھے وہ بھاگ بھوگ کے کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا. ایک بوڑھی عورت یہاں میرے پاس آئی مسئلہ پوچھنے. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی مولوی ہے، شاید یہ ان کا جاننے والا ہو. میں نے کہا میں نے تو اس وقت فتویٰ دیا تھا جب کراچی کے تمام مولوی بک گئے تھے. میں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ حرام اور ناجائز و گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک کہ اس شو روم کی طرف سے ایک شخص مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے. اس وضو خانے میں پکڑا گیا تھا اور وہ چھرا ابھی تک میرے پاس موجود ہے جو وہ لے کے آیا تھا. کیونکہ ٹھگ برادری تو یہی کرتی ہے. جو لوگ پہلے ایک گاڑی بھیجی، بڑے پیسے ویسے، میں نے کہا نہیں، غلط ہے. تو بڑی اماں یہاں آئی، بڑی رونے لگی. میں نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں کوئی سفارش کر سکتا ہوں، نہ میرے سے کوئی معاملہ ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ واحد فقیر و مسکین ہے بما شاگرد و احباب کے جو بچ گیا ہے. اور یہ اللہ کا فضل و احسان تھا. تو ہمارے ہاں ایک مدرس تھے، اب وہ باہر ملک میں چلے گئے، نام لینا مناسب نہیں ہے. ان کے توسط سے 3 کروڑ روپے داخل ہو گئے تھے. ہم ان کے ساتھ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ ہم بھی کہیں گے کہ ہم نے کروڑ پتی دیکھے، کیونکہ 3 کروڑ آپ کے جمع ہے. تو وہ بڑے خوش خوش رہتے تھے. اچانک وہ کیس جو تھا وہ حاجی بشیر میمن کے حوالے ہو گیا. ہمارے بزرگ ساتھی ہے، بڑے نیک حاجی صاحب یہاں مہمان تھے میرے. میں نے کہا حاجی صاحب ایک مسئلہ سمجھاؤ. یہ لوگ سب پیسے شو روم میں رکھ کے اور شو روم ٹپ ہو گیا.
اب یہ بتاؤ آپ اس کے بڑے فیصل بنے، عدالت آپ ہے، اگر یہ پیسے ان کو مل سکتے ہیں تو پھر یہ مالکان ہیں اور ان کو زکوٰۃ سے تعاون نہیں ہوگا، اور اگر یہ ان کو نہیں مل سکتے ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ نہیں مل سکتے ہیں۔ حکومت کا بیچ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پیسے نہ ملے۔ وہ 3 کروڑ والے مولوی صاحب بیٹھے تھے، وہ جو گھر گئے 5 دن بخار رہا، بستر پہ لیٹے رہے، کیونکہ ایک ہی آسرا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے اسے کھلوایا کہ چلو وہ تو اس کی ایک رائے تھی، ممکن ہے دوسرا ججمنٹ ہو جائے، مل جائے۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پیسے کے مار اور پیسے کی چہل پہل اور اس کی پھر آفات اور تکلیفیں اسی حساب سے ہوتی ہے۔ شریعت اس لیے کہتی ہے کہ زکوٰۃ دو۔ یہاں لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں جی میری بیوی کے پاس سونا تو ہے لیکن زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب سال گزر گیا تو اس سونے میں سے ایک ٹکڑا توڑ دو، بیچو اسے۔ شریعت پسند نہیں کرتی ہے کہ لوگوں کے پاس بہت سارا سونا ہو، شریعت کہتی ہے کہ اس کو ختم کرو۔ جیسے جیسے مال بڑھتا ہے شریعت سے اور آخرت سے توجہ ہٹتی ہے، اور آخرت برحق ہے۔ ہم تو آخرت جانے والے ہیں اور موت برحق ہے، اور وہاں پائی پائی کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ وہیں پائے گا، اور جس نے زیادتی اور ظلم کی اور حق دبایا وہ وہاں پائے گا۔ خیر یہ بات اس سے ہوئی کہ کبھی کبھی انسان 3 کروڑوں کا متسلط تھا لیکن مسکین تھا، وہ مسکین ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا سارا۔ تو کسی کے پاس بالکل پیسہ نہ ہو، یا کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ تفصیل ہے کہ یہ شخص صاحب نصاب نہ ہو۔ اب اس وقت پیچیدگی یہ پیدا ہوئی کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری خالہ ہے اور پھوپھی ہے اور بہن ہے، ان کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس 5,500 روپے بھی نہیں، تو کہتے ہیں نہیں اس کے پاس 20 تولے سونا ہے۔ بھئی وہ کیسے مستحق بنے گی؟ وہ تو خود صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دے گی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اس کو زکوٰۃ نہ دیں تو بس وہ مر جائے گی، سونا تو پڑا رہے گا۔ وہی سونا تو اس مقصد کے لیے ہے کہ اب 20 تولے ہیں، اگلے سال 15 ہو جائے، اس کے بعد 10 ہو جائے، جب 7 سے نیچے ہو جائے صاحب نصاب ختم ہو جائے۔ اس لیے تو 32 روپے آٹا نے آپ مہر مقرر کرتے تھے کہ 33 روپے کے 7.5 تولے سونا آتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی 7.5 تولے سونے پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی، فطرہ بھی، زکوٰۃ بھی، آدھا تولہ کم کر لو، 32 روپے آٹا نے۔ اس وقت کے 32 روپے آٹا نے اب بھی چل رہا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے یہاں، اب یہاں سے منتقل ہو گئے، بڑا نیک ہے اور واقعی اس وقت کا اولیاء ہے۔ میں جب سن 1975 میں یہاں آیا تو اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میری عمر 51 سال ہے، اب اس دفعہ بھی مجھ سے وہ کہتے ہیں میں 51 میں چل رہا ہوں۔ 25 سال کے عرصے میں اس کی عمر کا 1 سال بڑا نہیں، جہاں ہے وہیں جوان رہ رہا ہے۔ تو بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بوڑھیا ہے اور اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہے، سونا اور چاندی بھی بن سکتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ تب دیں گے جب زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، غیر زکوٰۃ دے دے۔ سب کو تو زکوٰۃ سے نہیں ترخائیں گے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی مالک حق سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال میں بڑا حق ہے۔ بعض لوگ ہیلہ بھی کر لیتے ہیں کہ اس کی کوئی جوان لڑکی یا لڑکا ہو جو خود صاحب نصاب نہ ہو، تو اس کے حوالے سے دے دے، اس کے نام پہ دے دے، کیونکہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ زکوٰۃ فقراء، مساکین، بیوائیں، مسلمانوں کا حق ہے، اور زکوٰۃ کا حساب پائی پونے کا ہوگا، علل حساب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔
جیسے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نابالغ کو نہیں دے سکتے، ایسے اداروں کو نہیں دے سکتے ہیں جہاں پر کافر و مومن، مجرم اور نمازی سب برابر تولے جاتے ہیں، وہاں بھی زکوٰۃ ادا کرنا، وہاں تو صدقہ دینا بھی صحیح نہیں۔ اس طرح ایک صنف بنو ہاشم کا ہے، سادات کا، سید لوگ جو کہلاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تحقیق یہی ہے اور 16 آنے مسئلہ یہی ہے، جو دی گئی ہے دوبارہ دی جائے گی۔ اور صحیح یہ ہے کہ سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ بھی غلط پراپیگنڈا ہوا ہے کہ سیدوں کو نہیں، اس کا مال بھی زکوٰۃ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیلے، اس لیے یہ اپنے لیے میں اور اپنے آل و اولاد کے لیے حلال نہیں سمجھتا۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تنگی ہے، بیت المال نہیں ہے، یہ غلط ہیلا ہے۔ اس وقت اور آج اور قیامت تک مسئلہ ایک ہے، ناجائز ہے۔ جواز کا قول غیر محتاط، غیر فقی لوگوں کا ہے۔ اس دور اور زمانے میں دینی مدرسے جو اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام کا تمام تر مادہ اور قوت وہی مدرسے تیار کر رہے ہیں۔ اسلامی حکومت ختم ہونے کے بعد اسلام کا تو شیرازہ بکھر گیا، اگر کچھ رہا سا اسلام دنیا میں ہے تو علم اور علماء کی وجہ سے، یاد رکھیے یہ بات۔ اس لیے اتنے لاکھوں مجاہدین پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب مدرسوں سے نکلتے ہیں، مدرسے ان کے ماں باپ ہیں۔ اور مدرسے بھی دو قسم کے ہیں، ایک تو یہ کہ محلے کا مکتب ہے، بچے آتے جاتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں، وہ سب دھوکہ ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ مسجد کا مکتب ہے۔ مالداروں کے بچے آ رہے ہیں، ان سے فیس لے رہے ہیں، یہ کس بات کا مدرسہ ہے؟ یہ تو کوچنگ سینٹر ہے، یہ تو فیس کی جگہ ہے۔ مدرسے وہ ہیں جہاں وراثت نبوت کی سلف کے طریقے پر خدمت ہوتی ہو، جہاں تحصیل تمام ہو رہی ہو، جہاں علوم پڑھائے جا رہے ہو، جہاں مسافر طلباء آباد ہو، وہاں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے یہاں مقتدر ادارہ قائم ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کے فضل سے گزرے ہوئے سال 1000 طلباء مسافر یہاں مقیم تھے، اور تعطیلات میں جبکہ سب مدرسوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، یہاں 1200 سے زیادہ طلباء مستحقین آباد ہے الحمدللہ، جو دور تفسیر پڑھنے آئے ہیں۔ سالانہ اخراجات 1 کروڑ کے قریب ہے، جو سب مسلمانوں کے تعاون سے، متولین کے توجہ سے اور نیک مال سے اللہ پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے بھاری بر رقوم یہاں جمع کروائے، اور گزارش یہ ہے کہ رسید ضرور لیا کریں، پکی رسید جس پر مہر لگی ہوئی ہے اس فقیر کے دستخط کے ساتھ، اور کسی وقت مناسب سمجھے تو مجھے اطلاع بھی دیا کرے کہ یہ رقم جمع کرا دی گئی ہے۔ باقی مجاہدین افغانستان کے طالبان کے نمائندے بھی میرے پاس آئے تھے کہ جہاد ختم نہیں ہے اور نہ ہم ختم ہونے والے ہیں، ہمارے ایک فرد بھی باقی ہوگا تو امریکہ کے خلاف جہاد جاری رہے گا۔ اور اس کی کرامت ہے کہ آج جنگ اخبار میں ایک انگریزی ججمنٹ آئی ہے جنگ اخبار میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کو شکست نہیں ہوئی ہے، پیچھے ہٹے۔ اس لیے طالبان کے بارے میں بھی اپنی توجہ قائم رکھے۔ ہم نے ملک کے لیے نہیں، اسلام کے دفاع کے لیے ان کا تعاون کیا اور کریں گے۔ اپنے جذبات، یہی تو سرمایہ ہے، اسی سے تو وہ زندہ رہ رہا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ملک کا، وہ پائی اور کوڑیوں کے دھاموں بک گیا ہے، کچھ اس کو ہاتھ نہیں آیا، دشمن کو وہاں جا کے بٹھا دیا۔ اور ہندوستان کتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم ہر طرح کامیاب ہو گئے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی ایک بات بھی اس شخص کی امریکہ نے نہیں مانی، ایک بات بھی، ساری باتیں مسترد کیے، ایسے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، دنیا کو سب پتہ ہے۔ اور یہ سزا ہے، اسلامی ملک کے ختم کرنے میں شریک رہا ہے۔ امریکہ نے نہیں ختم کیا، انہوں نے کرایا۔ بیڑے کو سمندر میں جگہ انہوں نے دی، بمبار کے لیے ایئرپورٹ انہوں نے خالی کیے، ان کے قونصل خانے اور سب چیزیں انہوں نے ڈسمس کروائی۔ کل کو سفارت خانہ کھل گیا، آج بند ہو گیا، اخبار میں آیا ہے کہ امریکہ نے حکم دے دیے بند کر دو۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے، تو حکومت کے جذبات اور صلاحیتیں تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی توانائی اور تعاون مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، وہ انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے،
چونکہ ان کا ایک وفد خاص خاندار سے مجھ سے ملنے آیا اور انہوں نے امیر المومنین کا پیغام پہنچایا، یہ ان کی امانت تھی۔ اور بات وہی ہے کہ سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ ان کی قونصل خانہ اب ختم ہے، ان کے نمائندگی موجود ہے، یا یہاں بھی کچھ جمع کرے تو باقاعدہ رسید اس کی حاصل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ پوچھا ہے کہ اکثر حضرات جمعے کے دن زوال کے وقت نوافل ادا کرتے دیکھے گئے، لہذا زوال کے وقت نماز نہیں ہے، اس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ یہ تو تمام مسلمانوں کو یکساں پتہ ہے کہ 3 اوقات ہیں جن میں سجدہ ممنوع ہے، اور اس میں عبادت شیطان کی عبادت سمجھی جائے گی۔ سورج نکلتے وقت 10-15 منٹ توقف کرے، سورج جب بیچ میں آ جائے اور سورج ڈوبتے وقت، زوال کا وقت معلوم ہونا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت میں سجدے کی تسبیح پڑھنی چاہیے، جی ہاں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر کسی شخص کا نام عبد المقیت ہو، اسے صرف مقیت پکار سکتے ہیں۔ میں نوکری نہیں کر پاتا اور کام شروع کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائے، کثرت سے استغفار پڑھے اور فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہے اور ہاتھوں کے پوروں سے 70 مرتبہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ انشاءاللہ تعالی ایسی بہترین رزق اور روزی کی فراوانی ہو جائے گی، بند دروازے کھل جائیں گے، رکی ہوئی نوکریاں بحال ہو جائے گی، ڈوبا ہوا سرمایہ بحال ہو جائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، افسوس ہے تم پر کہ بڑے خدا سے امید نہیں ہے۔ دوسرا وظیفہ رزق کی فراوانی کا، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو، یا ہر نماز سے آگے یا پیچھے 5 مرتبہ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ پیچھے جو ہمارے لوگ ہیں وہ لکھ کے دے دیں گے۔ میں نے مسجد نبوی میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کی، اس عقیدے کے ساتھ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے حکم اور مرضی سے سفارش کریں گے۔ یہ بالکل درست ہے، اور اہل سنت والجماعت کے 1400 سال سے مسلمانوں کا یہی ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عند القبر گفتگو آپ سنتے ہیں، شفاعت کا استغاثہ اور درخواست سنت طریقہ ہے، اور اس میں کسی بھی موحد عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شکل مسح ہونے کا عذاب جو حدیث میں آیا ہے، مراد باطنی طور پر ہے، چہرے کا مسح ہونا، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ کیا وسیلے سے دعا کرنا سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں، آپ نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ نابینا ترمذی کتاب الدعوات میں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے پھر آپ کہے اللہم انی اسألک برحمتک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بنبیک الرحمہ ان تقضی لی حاجتی۔ علماء دیوبند قاطبتاً یعنی سارے کے سارے توسل کے قائل ہیں۔ اگر کوئی ساری زندگی وسیلے کی بغیر دعا کرے کوئی حرج نہیں، وسیلہ واجب نہیں ہے، وسیلہ جائز ہے۔ والد کو عدت میں ہے اور شناختی کارڈ کے لیے تصویر لینی ہے، جبکہ فوٹوگرافر بھی گھر آنے کو راضی ہے۔ یہ تو آپ بہت شریف آدمی ہیں کہ آپ پردے کے قائل ہیں۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی ہے؟ فوٹوگرافر تو عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد کیا ضروری ہے؟ کوئی عورت ہے نہیں مل رہی کیا؟ تو 10 آنے کے 15 مل رہی ہے، ان میں سے ایک کو گھر لے آؤ۔ اور اگر اتنا ضروری ہے تو پھر خاتون تو ویسے بھی چہرے کی ضرورت دکھا کے باقی جسم ڈھکے گی۔ اگر مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کے دوران جب سجدے کی آیت آتی ہے تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ رکوع میں نیت کرنا چاہیے۔ نہیں، سجدہ کرنا چاہیے اور اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اعلان حماقت ہے۔ مقتدیوں نے کہاں جانا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، جہاں امام جا رہے ہیں مقتدی پیچھے جائے، جس نے نہیں جانا ہے وہ گھر چلا جائے۔ خواہ مخواہ کی بغیر داڑھی کے نماز روزہ اور دوسری عبادات کا کرنا کیسا ہے؟
بغیر داڑھی والے مسلمان ہیں، بہت ساری باتوں میں وہ داڑھی والوں سے بلند ہے، صرف اس ایک عمل میں وہ کمزور ہے، باقی عبادات درست اور صحیح ہے۔ ایک رسالے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مندرجل بات شائع ہوئی، ان میں سے ایک بات کا قرآن و حدیث سے حوالہ ہے، آپ کے جسم میں اتھر کا سایہ نہیں، یہ غلط ہے، بخاری شریف میں حضرت کا سایہ موجود ہے۔ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہ معجزہ ہے۔ آپ کا لعاب دہن کھارے پانی کو میٹھا اور کھانوں میں برکت، یہ معجزہ ہے۔ آپ کے پسینے کی خوشبو جہاں کے سارے خوشبو سے بڑھ کر ہے، بے شک ایمان ہے۔ آپ کے بول و براز کو زمین نگل جاتی تھی، یہ معجزہ ہے۔ آپ کا خون اور پیشاب پاک تھا، یہ معجزہ ہے۔ آپ جیسے سامنے دیکھتے ویسے پیچھے، یہ معجزہ ہے۔ آپ کی آنکھ کو کئی عالم کے ذات حق کو مسکراتے ہوئے دیکھا، یہ غلط ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹے ہیں، ان پر لعنت ہے خدا کی۔ آپ کی نیند کئی عالم کی آنکھ سوتی دل بیدار رہتا ہے، یہ آپ نے بخاری میں فرمایا معجزہ ہے۔ آپ اس وقت بھی موجود تھے جب زمین، یہ غلط ہے، کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتے وما کنتا وما کنتا وما کنتا، آپ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، وما کنت لدیہم وما کنتا، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، اور یہ کہتے ہیں آپ ہر جگہ موجود تھے، یہ اسی کو تو کافر کہتے ہیں جو خدا کا مقابلہ کرے۔ حضرت آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، یہ روایت تقریباً موضوع ہے، ہر چیز آپ کے نور سے بنی، قطعاً موضوع و من گڑت روایت جال سازی ہے۔ انبیاء کو اپنے جیسے بشر کہنا کافر و منکروں کا شیوا ہے۔ انبیاء کو اپنے جیسے بشر یہی لوگ کہہ سکتے ہیں اور کوئی مسلمان نہیں، کیونکہ ہم تو اپنے اساتذہ کو اپنے جیسے نہیں سمجھتے، ہم تو امام الازہر مولانا انور شاہ کو اپنے جیسے نہیں سمجھتے۔ پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں قرآن میں ہے لستن کاحد من النساء، کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، پیغمبر بشر ہے لیکن اور بشروں کی طرح نہیں، آپ کی بشریت انبیاء کی بشریت سے بھی بڑھ کر ہے۔ محمد بشر لیس کالبشری یاقوت حجر لیس کالحجری، حضرت کی بشریت کا منکر قطعی کافر واجب القتل ہے۔ تفسیر روح المعانی میں فتویٰ موجود ہے۔ معلوم یہ کرنا کہ آج کل میلاد میں لوگ نعت کے اس قسم کے اشعار پڑھتے ہیں، بگڑی بناؤ مکی مدنی در پھیلاؤ مکی مدنی، کہتے ہیں اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، مشہور کہاوت ہے الٹے بانس بریلوی کو، اس لیے یہ اسی کمپنی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب کمپنی کا پتہ چل گیا کہ جعلی ہے تو سارا مال جعلی نکلے گا۔ آج کل ایک کتاب جس کا نام میٹھی میٹھی سنت ہے، کافی مقبول اور اسے بھری پگڑی والے شیطانوں کے تمام عقائد بیان کیے گئے، ان کا مکمل رد، یعنی کتاب مکمل شیطانوں کے رد میں لکھی گئی۔ معلوم یہ کرنا کہ بغیر معلومات اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایمان مضبوط ہو تو پڑھے، ویسے ان کی کتاب میں کوئی دین ہوتا ہی نہیں، سب بے دینی کی بات ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے، ہر طرح کا انجیکشن لگانا جائز ہے۔ غیر مقلد کی اذان پر روزہ کھولنا کیسے، جبکہ ان کی اذان ہماری اذان سے یعنی دیوبندیوں کی اذان سے 1.5 منٹ پہلے ہوتی ہے۔ احتیاط کرے، اس پہ نہ کھولے، 1.5 منٹ انتظار کر لے، ایسا نہیں کہ روزہ برباد ہو جائے۔ تراویح کی کچھ رکعت نکل جائے تو وتر با جماعت پڑھ سکتے، تراویح کی 1 رکعت جماعت سے مل گئی اور 19 رکعت نکل گئی، تب بھی وتر با جماعت پڑھ کر اس کے بعد نماز پوری کر لے، 18 رکعت پوری کر لے۔ اگر اعتکاف میں کئی کام سے جائے تو وہ اعتکاف نفلی تو نہیں، درست یہ ہے کہ اعتکاف سنت رہے گا۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی؟ جی ہاں، اگر دی جا سکتی تو پھر اولیت طالبان یا مدارس کو، اولیت مدارس کو ہے، پھر طالبان کو ہے، پھر اقربا کو ہے۔ میرے پاس تقریباً 35,000 کا سونا ہے جس پر سال گزر گیا، اگر اس کے ساتھ کچھ نقد روپے بھی ہو لیکن اس پر سال نہیں گزرا، نقد روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، 35 کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ وہ روزے میں خون دے سکتے ہیں، جی ہاں، بشرطے کی کمزوری نہ آئے۔ نماز تراویح سنت یا واجب؟ سنت موقدہ، واجب کے حکم میں ہے۔ عورت کو روزے کے دوران ماہواری آ جائے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گی۔ میرا لڑکا خون کی بیماری مبتلا ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ سنتیں پڑھ رہے ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا تحیات پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں؟ پورا کر لے، بہتر ہے۔ لڑکے پر کتنی عمر میں روزہ فرض ہے؟ 12 سال کا لڑکا صحت مند 10 سال کا بھی رکھ سکتے، لڑکی 9 سال کی۔ 15 سال پر تو فتویٰ ہے کہ دونوں بالغ ہوں گے۔
محمد اکرم صاحب بہت عرصے سے بیمار ہے، اللہ انہیں صحت و زندگی دے۔ 2 رکعت تراویح کی نیت کی لیکن بھول کر قاعدہ نہیں کیا اور تیسری رکعت پڑھ لی، اب کیا چوتھی رکعت پڑھنے ضروری ہے یا کہ نہیں چوتھی پڑھ لے تو بہتر ہے، 2 ہو جائے گی یہ، اور وہ جو تلاوت ہے اس کی بھی اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے تیسری رکعت پر سلام پھیرا جیسے پرسوں قاری صاحب نے پھیر دیا تھا تو 3 رکعت ختم ہو گئی، کالعدم ہے، وہ 2 رکعت دوبارہ پڑھی جائے اور 3 رکعت میں جو تلاوت ہو چکی ہے وہ بھی دہرائی جائے گی کیونکہ وہ تراویح سے نکل گئی ہے۔ 10 سال سے 12 سال کے بچے کو اگر پہلی صف سے ہٹا کر پیچھے گئے تو کیا ہے درست ہے؟ جی ہاں، یہ چھوٹی عمر کے لڑکے یہ پیچھے کھڑا ہے۔ روزہ افطار کے وقت کافی روشنی ہوتی ہے جبکہ قرآن پاک میں افطار کے لیے وقت رات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب ہم اذان کے ساتھ افطار کرتے تو لوگ کہتے کہ تم لوگ قرآن کے احکام کے مطابق نہیں بلکہ پتہ نہیں علماء کے کہنے کے مطابق روزہ افطار کرتے جو روزہ توڑنے کے مترادف ہے، غلط بات کرتے ہیں۔ آپ کیا ٹیلی ویژن سے روزہ افطار کریں گے؟ پھر تو تراویح بھی ٹیلی ویژن پہ پڑھ لیں۔ روزہ جس جگہ آپ ہے وہاں کی اذان سے، اور جب اذان نہ ہو یا آگے پیچھے ہو تو وقت مقررہ پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ بیت اللہ شریف کے اطراف اور حدود حرم کے اندر رہائشی افراد کے لیے حج یا عمرے کا احرام کہاں سے باندھنا ہوگا؟ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا یہاں سے جا کے وہاں رہنے لگے وہ حج کا احرام بیت اللہ یا اپنے ہوٹل کمرے سے باندھیں گے، اور جو لوگ وہیں رہ رہے ہیں وہ عمرے کا احرام، اور یا یہاں سے جو چلے جائے وہاں پہنچ کے آئندہ عمرہ کرے تو باہر جا کر کے مسجد عائشہ سے احرام باندھیں گے۔ مجھے عرصہ دراز سے گیس و تیزابیت کی شکایت ہے اور میرے پورے کندھے اور پیٹھ میں چبھن اور حرکت محسوس ہوتی، میں نے بارہا علاج کرایا، مکمل شفا نہیں، بس رزق کا کنٹرول کر لے۔ تمام گیسز اور تیزاب کی بنیاد رزق ہے، رزق اور کھانے میں پابندی قبول کر لے، آپ بہت ساری چیزیں ترک کر لے اور ہلکی پھلکی کھائے، معدہ صاف ہو جائے گا۔ ایک نماز کے لیے 1,00,000 نمازوں کا ثواب کیا حرم شریف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے یا حدود حرم؟ حرم شریف کے اندر تو یقیناً ہے، بعض علماء کہتے ہیں حدود حرم میں بھی مل سکتا ہے۔ میرے گھر میں ایک بیری کا بہت پرانا درخت ہے جو پتہ نہیں پورا ہو چکا ہے، بیروں میں کیڑے ہوتے ہیں، کیا میں اسے کاٹ سکتا ہوں؟ آج کی تقریر کا یہ فائدہ ہے کہ اسے کاٹ دیا، کیونکہ آج یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مت کاٹے۔ السلام علیکم کے بعد یہ ہمارے گھر میں ہمارے جاننے والے آئے ہیں تو ان صاحب نے نئی داڑھی رکھی ہے جس پر ان کی بیوی ان کو غلط باتیں بولتی ہے اور داڑھی کٹوانے پر مجبور کر دی۔ کیا بیوی کو سرکس سے سنت کا مذاق تو نہیں اڑتا؟ مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ ایسا دیا ہے جنگ اخبار میں کہ ایسی عورت کافر مرتد اسلام سے خارج ہے جو سنت کا مذاق اڑائے، ایسی صورت میں نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اس سے۔ ایک مولوی صاحب نابالغ بچے سے شیشہ دیکھتا ہے اور غیب کی باتیں معلوم کرتا ہے، یہ سب کفر کی باتیں، گناہ کبیرہ ہے، بالکل دروغ، جھوٹ۔ انبیاء کرام کے کل تعداد مختلف حوالوں سے 1,24,000۔ کیا آپ صرف اس ناچیز کی رہنمائی کے لیے کوئی حدیث یا مستند حوالہ بتا سکیں گے؟ قرآن کریم سورۃ النساء کی آیت وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کے ذیل میں تفسیر قرطبی کے اندر سارے اقوال جمع ہیں۔ اگر رمضان میں رات کو ناپاکی ہو جائے تو کیا روزے کی نیت سے قبل غسل فرض ہے؟ نہیں ہے، اگر وقت سحری کا ہو گیا تو آپ سحری کر کے اور پھر نہا لیں، روزے کی نیت تو صبح تک کر سکتے ہیں، جتنا جلد ہو سکے نہا لیں۔ کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے، یہ صوفیاء میں مشہور ہے، ہم نے کوئی کتاب میں نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے نسخہ کیمیاء میں پڑھا تھا کہ یہ سنت نبوی ہے، اس میں غصہ کم ہوتا ہے۔ کیمیاء نسخہ کیمیاء یا کیمیاء سعادت کمزور کتاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، ہمیشہ رمضان میں 2 ختم کرتا ہوں، مگر اس مرتبہ میں نے صرف 2 پارے پڑھے، اس مرتبہ مجھے سستی اور کمزوری لائق ہو گئی، جبکہ میں رمضان میں روزانہ 5-6 پارے۔ بس آج سے آپ چست ہو جائیے، اس کے لیے کوئی انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں، بس اپنی غیرت کی بات ہے آپ کی۔ میرے سسر کے مکان میں ایک ہندو آصف کا قبضہ ہو گیا، یہ ہندو آصف پہلے ان کی بیٹی پر سوار تھا، عامل کے ذریعے سے اسے ہٹایا تو اب وہ ایک کمرے میں سر جھکائے بیٹھا، یہ بات بھی ایک عالم نے بتائی، یہ سب دروغ ہے، جھوٹ ہے بالکل۔ عاملوں کے پاس کمال ہوتا نہیں ہے، دروغ وروغ بول کے کام چلاتے ہیں۔
بس وہ عامل کو رسی ڈال کے کھینچو کہ تو نکال اس کو، تو نے کمرے میں بٹھایا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ عامل پر سوار ہو کے چلا جائے، کہیں اور لے جائے اس کو۔ سسر مکان بیچنا چاہتے ہیں لیکن آنے والے گاہک یہ کہہ کر کہ مکان میں بہت اندھیرا ہے۔ یہ سب وہمی باتیں ہیں، شیطان کے خیالات۔ المسبوق ما یصنع ما تصنع ما یصنع فی القعدۃ الاخیرہ بعد ما فرغ من التشہد، یعنی یقوم ویصلی ما بقی علیہ من الصلاۃ۔ یہ لفظ ہے المسبوق یصلی علی النبی ولكن لا يسلم مع الامام۔ المسبوق في الجنازة لا يسلم بل يكبر ما فات عنه وبعدين يكمل جنازته۔ من صحى في القعدة الأولى يعني شرع في الصلاة على النبي بأي مقدار، لما قال اللهم صل على النبي فقد صحى في صلاته، فعليه أن يسجد للسهو سجدتين وإلا فعليه أن يعيد صلاته هذه۔ اگر اذان شروع ہو جائے قرآن شریف پڑھتے ہوئے تو کیا تلاوت جاری رکھنا چاہیے؟ اگر مسجد سے باہر ہے تو تلاوت روک کے اذان کا جواب دے، اگر مسجد میں ہے تو تلاوت جاری رہے، اذان کی جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح کے دوران کیا مقتدی کو ثنا پڑھنا ہے؟ جی ہاں بالکل۔ عرق النساء کا درد تو صحیح ہے لیکن اس کی وجہ سے میرے پاؤں میں شدید تکلیف ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ کیا کینسر کے اسپتال میں اور جہاں پر مریضوں کا مفت علاج ہو وہاں پر زکوٰۃ جی ہاں دے سکتے ہیں؟ بعض دیہاتی علماء نماز جنازے کے بعد اسقاط کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، اس پر دلیل میں عمر کی روایت اور فتاوی سمرقند کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ اسقاط عن الصلوات والصوم ثابت ہے فقہ کی کتابوں میں، فتاوی شام کے اندر دور بھی لکھا ہوا ہے۔ میری بہن کی شادی کو 3 سال ہوئے، شادی کے 1 سال بعد اس کے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی۔ جب سے اس کا شوہر بے روزگار ہے، میری بہن اپنا جو تھوڑا زیور تھا اس کو بیچ کر اپنے شوہر پرانی سوزوکی دلا دی، مگر ابھی تک اس سے کوئی آمدنی نہیں ہوئی۔ میری بہن بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا گزارا کر رہی، گھر بھی کرایہ کا ہے اور قرض بھی بول کیا میں اپنی بہن جی آپ بہن کو زکوٰۃ دے، بڑی بہتر بات ہے، بشرطیکہ کہ اس کے پاس نصاب برابر مال نہ ہو۔ اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر 6,000 روپے سال بھر بچے ہوئے ہو تو آپ نہیں دے سکتے اس کو زکوٰۃ۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ پڑھا جس میں ہے اللہ کا نہ کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار اور نہ اس کے آگے کسی کی سفارش چلتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا جی ہاں کر سکتے ہیں؟ آپ نے آیت کو سمجھے ہی نہیں۔ قبرستان میں عورت اگر اپنے باپ کی قبر پر جائے تو کیسے جائے؟ پردے میں جائے، جسم ڈھک کر جائے۔ کسی عذر کے بغیر اگر کوئی شخص جوتوں کے ساتھ جائے نماز پر نماز پڑھ لے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ درست ہے جب جوتا پاک صاف ہو۔ ایک عورت جو دائی ہے کسی کی میت کو غسل دینا یا غسل مدد دینا جائز ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یزید کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ امام حسین کے ساتھ ہوا اس میں یزید کی مرضی نہیں تھی، یہ غلط کہتے ہیں۔ شرح العقائد میں ہے وَأَمَّا رِضَاؤُهُ بِقَتْلِ يَزِيدَ فَكَانَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا، یزید کا حضرت حسین کے ساتھ ظلم و قتل پر اس کا رضامند ہونا مسلمہ ہے۔ ابن تیمیہ خود منہاج میں لکھتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومًا، اگر ایک شخص شریف معذور ہو روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی استطاعت فدیہ دینے کی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور ایک مسکین کو 2 وقت کھانا بھی، تو پھر وہ انتظار کر لے، جب توفیق ہو جائے تو روزہ رکھ لے۔ اگر ایک شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ قربانی اپنے والدین کے نام پہ کرے اپنے نام پر کرنے کے بجائے، ایسی صورت میں قربانی اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، والدین کی طرف سے قربانی ہو گئی، یہ شخص قربانی سے محروم ہو گئے۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ ابن ماجہ فیض القدیر، یہ روایت ابن ماجہ میں اس طرح نہیں ہے بلکہ اس میں حذف ہے، اور یہی روایت ترمذی نے اس کا حوالہ دیا ہے اور وہاں پر الفاظ دوسرے ہیں، یہ نہیں ہے، اس لیے یہ محل نظر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ حضرت خون دینا جائز ہے جبکہ خون نجس ہے۔ خون تو تب دیا جاتا ہے جب کسی کی جان خطرے میں ہو، جب پیشاب پاخانہ بھی اس کو دینا جائز ہو جائے گا، استرار جسے کہتے ہیں۔ عورت کا شادی کے بعد نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا نامناسب بات ہے۔
ایک شخص نے حلال طریقے سے مزدوری کی لیکن اس مزدور کو حرام کمائی میں سے مزدوری دی گئی، اس کے لیے حلال ہے، اس نے اپنی محنتانہ لیا ہے۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹائی تقسیم کرنا خالص بدعت ہے۔ ہمارے محلے میں تنظیم اسلامی سربراہ ڈاکٹر اسرار نے قرآن اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ کھولا، وہاں جانا کیسے نامناسب ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب پر اعتماد نہیں ہے علماء کو۔ میرے پاس کچھ رقم پچھلے 1 سال سے پڑی ہے مگر اس میں مسلسل کمی بیشی آئی ہے، تو کیا مجھے زکوٰۃ؟ جی ہاں، وہ رقم زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بدعتی کو سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بدعتی کو سلام کرنا ہی نہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ہاتھ نیچے لے جاؤ، پھر سلام کرو۔ بینک کی نوکری اور حج پر جانا ہے، بہت کوشش کرتی ہے مگر کوئی بھی غیر مسلم بغیر سود کے قرض دینے پر راضی نہیں، اس صورت میں کیا کرے؟ اس صورت میں حج نہیں فرض ہوگا جب تک حلال مال نہیں آئے گا۔ کیا ہمارے رشتہ دار سید زادہ بہت غریب ہے، آپ سید زادوں کو زکوٰۃ گندگی نہ کھلائے، پاک صاف دے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ملاوٹ سے متعلق بہت بڑا گناہ ہے، آپ نے فرمایا میرا امتی نہیں ہے۔ وہ عورت جس کے کئی جوان بیٹے ہوں، اگر جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کی عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ اس کا بیٹوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا بیٹوں پہ عدت تقسیم کرے گی؟ ہو گیا جس کا خاوند مر چکا ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، یہ کون سا جزیہ ہے؟ جو بات کہی بخدا لاجواب کہی۔ مولانا صاحب روزے کی حالت میں ہونٹوں پر کریم لگانے سے، ہونٹوں پر باہر لگا ایسے نہ چھبا کے کھا جائے، اسے آئس کریم سمجھ کے کھانا لے، اگر حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تفسیر قرآن کی مجلس میں قرآن مجید کی طرف پیٹ جائز ہے، ضرورت ہے وہ۔ اگر کوئی شخص استنجا کرے پھر بعد میں یہ محسوس کرے کہ اسے قطرے آئے تو استنجا نہیں ہوا، نہ وضو نہ نماز نہ کپڑا، سب دوبارہ صحیح کر لے۔ میرے جہیز شادی میں جو ٹی وی ملا ہے اس کو میں فروخت کر سکتا ہوں، بہتر یہ کہ اسے توڑ کر اس پہ مٹی کا تیل چڑھا کے اسے آگ لگا دے، معصیت کا ذریعہ ہے۔ طاہر الرحمان نام جائز ہے۔ ایک خاتون کے پاس 4 تولے سونا 1000 روپے ہے، اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، لے نہیں سکتی۔ ہمارے علاقے کی ایک مسجد جس میں امام صاحب تقریباً 1 مہینے سے ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھتے، پوچھنا یہ تھا کہ کیا ہاتھ اٹھا کر غلط کرتے ہو؟ ضرب مومن نے اس کو گمراہ کر دیا۔ ضرب مومن ایسے غلط فتوے شائع کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں لوگ وتر واجب کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت نامناسب ہے، وتر آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ یہ سب علم کے مساکین ہیں، جو علماء کے ہاتھوں یہ مسئلے مسکین ہو چکے ہیں۔ معدودی کو کافر کہنا، معدودی نہیں ہے، مودودی ہے۔ زوال مزل تو ہے، کافر نہیں کہہ سکتے۔ ان کے علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ دل کے درد کے لیے ایک دوا کھائی جاتی ہے جس سے دل کا درد فوراً ختم ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل رمضان میں تو دوا کی جگہ ایک پٹی یا اسٹیکر مارکیٹ میں دستیاب ہے، کیا اس کا استعمال روزے کی حالت میں؟ اسٹیکر اور دستیابی کی باتیں چھوڑو، جب کوئی دوا معتاد راستے سے جسم میں جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ ہاں اگر جسم کے کسی اور حصے، ہاتھ پاؤں پیر پیٹ پیٹ، اس کے راستے سے جا رہی رس رس کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قرآن کریم کو 7 منزلوں میں ترتیب دینے کی کوئی وجہ؟ صحابہ ہفتہ بھر میں پڑھ لیتے تھے، خون نکلا اپنے مخرج سے باہر نہیں نکلا، وضو برقرار ہے۔ بلغم نگلنے سے کیا روزہ پر فرق پڑتا ہے؟ مکروہ ہے۔ مجھے غلطی اور بدگمانی بہت زیادہ آتی ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں کہو کہ سب سے زیادہ خراب پلیت نامراد تم ہو، پھر کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں آئے گی۔ میں ٹائی باندھنا نہیں چاہتا لیکن آفس والے کہتے ہیں کہ ٹائی ملازمت کے لیے ضروری ہے۔ آپ بتائیے کہ مجھے اس حالت میں آپ ٹائی نہ باندھیں، جب دفتر کے قریب پہنچے تو وہاں لگا لیں۔ جو شخص ناراض ہوتا ہے اس کو دیکھ کے لگائے، جب وہ چلا جائے پھر اٹھا کے پھینک دے اسے، کیونکہ وہ عیسائیت کی تبلیغ ہے۔ اسی کو تو وہ سلیب کہتا ہے کہ سلیبی جنگ جاری ہے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ گلے کا تعویذ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ حدیث کی روشنی میں تعویذ کا نظر بد سے تعویذ مفید ہے جائز کلمات کے ساتھ؟ پرائز بانڈ کا گم ہو گھر میں رکھنا، اگرچہ اس سے جو انعام نکلے اس کو خرچ صرف غریبوں میں کرے، یا ان پرائز بانڈ کا رکھنا یا اس سے انعام حاصل کرنا صحیح ہے؟ مولانا لدھیانوی نے تو اس کو قمار میں شامل کیا، لاٹری جوئے میں، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہ رقم ڈوبتی ہے نہ کوئی ناجائز چیز آتی ہے۔ اصل میں انحصار اس بات پر ہے کہ کیا اس میں کوئی کسی کی اور کی رقم آپ کے نام آتی ہے، تو اگر ایک رقم پر دوسری رقم بغیر عوض کے آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ برج اور ستاروں کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟
سب غلط ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا ہے کہ تمہارا نام برج کے مطابق غلط کہتا ہے، وہ کذاب و نشر ہے وہ. الحمدللہ میں آپ کے درس میں شرکت کرتا ہوں. میرے والد کافی عرصے سے بیمار ہے، اللہ ان کو صحت و زندگی دے. میں بہت مقروض ہوں، اللہ قرض کے اترنے کے اسباب پیدا فرمائے. تنگ دستی اور پریشانی کا شکار ہوں، جناب سے دعاؤں کی درخواست میں دعا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. رب اللہم ونسألک السلام علیکم لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. پریشانی آدمی کے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا فرمائیں. جن کے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت و شفا دے. جن پر قرض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے. جنہوں نے دیگر الجھن اور پریشانی علی کی اللہ سب کی امداد فرمائے. صلی اللہ